اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نفل میں جماعت اور بوریے وغیرہ پر نماز پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1499، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی دادی نے جن کا نام ملیکہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانے کے لیے بلایا جو انہوں نے پکایا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور فرمایا کہ کھڑے ہو، میں تمہاری خیر و برکت کے لیے نماز پڑھوں۔ انس نے کہا کہ میں ایک بوریا لے کر کھڑا رہا جو بہت بچھانے سے کالا ہو گیا تھا، یعنی مستعمل تھا، اور اس پر میں نے پانی چھڑکا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، اور میں نے اور ایک یتیم نے آپ کے پیچھے سب باندھی، اور بوڑھی بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی 2 رکعتیں اور سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1500، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اچھے تھے، اور کبھی آپ کو نماز کا وقت آ جاتا اور آپ ہمارے گھر میں ہوتے تو حکم کرتے ہمارے بچھونے کو جو آپ کے نیچے ہوتا کہ اس کو جھاڑ دیتے، پھر پانی چھڑک دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے اور ہم لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے اور آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، اور ان کا بچھونا کھجور کے پتوں کا تھا۔ حدیث نمبر 1501، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میں گھر میں تھا اور میری ماں اور میری خالہ، اور آپ نے فرمایا کھڑے ہو، میں تمہارے لیے نماز پڑھوں، اور اس وقت کسی فرض نماز کا وقت نہ تھا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، اور ایک شخص نے ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو کہاں کھڑا کیا؟ انہوں نے کہا اپنے داہنی طرف۔ پھر دعائے خیر کی ہم سب گھر والوں کے لیے، سب بہتریوں کی، خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ سو میری ماں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چھوٹا خادم یعنی انس ہے، اس کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ سو آپ نے میرے لیے ہر چیز مانگی، اور آخر میں اس دعا کے عرض کی کہ یا اللہ اس کا مال زیادہ کر، اولاد زیادہ دے، پھر اس میں برکت عنایت فرما۔ حدیث نمبر 1502، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میری ماں یا خالہ کو نماز پڑھائی یعنی امامت کی، اور مجھے اپنی دائنی طرف کھڑا کیا اور عورت کو ہمارے پیچھے۔ حدیث نمبر 1503، اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1504، اردو ترجمہ۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے برابر حاضر تھی، اور کبھی آپ کا کپڑا مجھ کو لگ جاتا تھا جب سجدہ کرتے تھے، اور آپ بوریے پر نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1505، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو دیکھا کہ آپ بوریے پر نماز پڑھتے ہیں اور اسی پر سجدہ کرتے ہیں۔ باب فرض نماز باجماعت ادا کرنے اور نماز کا انتظار کرنے اور مساجد میں بکثرت آنے جانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1506، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز جماعت سے اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 20 پر کئی درجے افضل ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ آدمی نے جب وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد کو آیا، نہیں اٹھایا اس کو مگر نماز نے، اور نہیں ارادہ ہوا اس کا مگر نماز کا، تو کوئی قدم نہیں رکھتا ہے وہ مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں 1 درجہ بلند کر دیتا ہے اور 1 گناہ گھٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ
کہ وہ داخل ہوتا ہے، پھر وہ جب مسجد میں آ گیا تو گویا وہ نماز ہی میں ہے، جب تک نماز اس کو روک رہی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا خیر کر رہے ہیں، جب تک کہ وہ اپنی جگہ میں ہے جہاں نماز پڑھی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس پر رحم کر، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ تو اس کی توبہ قبول کر، جب تک وہ ایذا نہیں دیتا، جب تک وہ حدس نہیں کرتا، یعنی تب تک فرشتے بھی کہتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1507 اردو ترجمہ آمش سے بھی اسی معنی کی حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 1508 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لیے دعا خیر کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم کر، جب تک وہ گوز نہیں کرتا، اور تم میں کا ہر ایک نماز میں ہے جب تک کہ نماز اس کو روک رہی ہے۔ حدیث نمبر 1509 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آدمی نماز کا منتظر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تب تک وہ نماز ہی میں ہے، اور فرشتے اس کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش اور اس پر رحم کر، یہاں تک کہ وہ چلا جائے یا حدس کرے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا حدس کیا ہے؟ تو کہا پھسکی چھوڑے یا گوز کرے۔ حدیث نمبر 1510 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نماز میں ہے جب تک نماز اس کو روک رہی ہے، نہیں روکتی اس کو گھر جانے سے مگر نماز۔ حدیث نمبر 1511 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تم میں کا نماز میں ہے جب تک نماز کا منتظر ہے، جب تک اس نے گوز نہیں کیا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بخش، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ حدیث نمبر 1513 اردو ترجمہ اس طرق سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ باب مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھا کر جانے والوں کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 1513 اردو ترجمہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا گھر مسجد سے زیادہ دور ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے، اور جو نماز کا منتظر ہے کہ امام کے ساتھ پڑھے گا اس کا ثواب بھی اس شخص سے زیادہ ہے کہ پڑھ لی اور سو رہا۔ اور ابو قریب کی روایت میں یہ لفظ ہیں حتیٰ یصلیھا مال امام فی جماعت ہے، اور مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ حدیث نمبر 1514 اردو ترجمہ ابن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص تھا کہ اس کے مکان سے زیادہ کسی کا مکان مسجد سے دور نہ تھا، اور کبھی کوئی جماعت اس کی نہ جاتی تو اس سے کہا گیا یا میں نے کہا کہ تم اگر ایک گدھا خرید لو کہ اس پر سوار ہو کر آیا کرو اندھیری اور دھوپ میں تو اچھا ہو۔ اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے بازو میں ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے قدم مسجد کی طرف لکھے جائیں، اور میرا لوٹنا بھی جب میں گھر لوٹوں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ثواب تمہارے لیے اکٹھا کیا ہے۔ حدیث نمبر 1515 اردو ترجمہ اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 1516 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انصار میں سے ایک شخص تھے کہ ان کا گھر مدینے کے سب گھروں میں مسجد سے دور تھا، اور ان کی کوئی جماعت جانے نہ پاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم لوگوں کو
ان پر ترس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ کاش تم ایک گدھا خرید لو کہ تمہیں گرمی سے اور راہ کے کیڑے مکوڑوں سے بچائے۔ انہوں نے کہا سنو، قسم ہے اللہ کی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے متصل ہو، اور مجھ پر اس کی یہ بات بہت بار اور گرا گزری، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی۔ آپ نے ان کو بلایا، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جو مجھ سے کہا تھا، اور ذکر کیا کہ میں اپنے قدموں کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم کو اجر ہے جس کے تم امیدوار ہو۔ حدیث نمبر 1517 اردو ترجمہ۔ عاصم سے بھی مذکورہ بالا حدیث اس سند کے ساتھ مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1499 سے 1517 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔